و منبر پر جلوہ بار علماء کرام و سامعین بز و خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہم ورضوا، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہمارا آقا انعامدار مدینہ کے تاجدار دونوں عالم کے ملک مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات کچھ عرض و معروف سے قبل چند نعت پاک کے چند اشعار پیش خدمت سماعت فرمائیں۔ عطا ہو۔ میرے مصطفیٰ کا ہم سر، میرے مصطفیٰ کا ہم سر، نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا کوئی آپ جیسا رہے بر، نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا کوئی آپ جیسا رہے بر، نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا۔ شیر سماعت فرمائیں۔ وہ حبیب ہے خدا کے، وہ طبیب دو جہاں کے، وہ حبیب ہے خدا کے، وہ طبیب دو جہاں کے، کوئی آپ سا پیمبر، کوئی آپ سا پیمبر، نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا میرے مصطفیٰ کا ہم سر، نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا۔ وہ خدا کے رازداں ہے، وہ شفیع آسیاں ہے، وہ خدا کے رازداں ہے، وہ شفیع آسیاں ہے۔ کوئی رب کا ایسا دلبر، کوئی رب کا ایسا دلبر، نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا میرے مصطفیٰ کا ہم سر، نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا۔ یہ نبی کا آستان ہے، جہاں خم سر جہاں ہے، یہ نبی کا آستان ہے، جہاں خم سر جہاں ہے۔ دو جہاں میں ایسا تو در، دو جہاں میں ایسا تو در، نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا میرے مصطفیٰ کا ہم سر، نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا۔ اور یہی بولے سدرا والے، دو جہاں کو چھان ڈالے، یہی بولے سدرا والے، دو جہاں کو چھان ڈالے۔ تیرا مثل میرے سرور، تیرا مثل میرے سرور، نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا میرے مصطفیٰ کا ہم سر، نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا۔ ہے جہاں جہاں خدائی، وہاں ان کی مصطفیٰ ہے، جہاں جہاں خدا
کی مصطفی کہ خدا کا ایسا مظہر کہ خدا کا ایسا مظہر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا میرے مصطفیٰ کا ہم سر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا درود پاک پڑھے اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا مولانا محمد و رسول علیہ السلام علیکہ رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ یا وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اور فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا اور آسمان خوان زمین خوان زمانہ مہمان یا رسول اللہ آسمان خوان زمین خوان زمانہ مہمان صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا حضرات ابھی جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے رضی اللہ عنہم وردو یعنی وہ اللہ سے راضی ہو گئے اللہ ان سے راضی ہو گیا حضرات محترم دیکھیے اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ ان لوگوں کے بارے میں ذکر فرمائی ہے کہ جن لوگوں نے جو ہے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اپنے تن من دھن دولت کو سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کیا اگر دولت کی ضرورت پڑی تو دولت کو قربان کر دیا اگر اولاد کی ضرورت پڑی تو اولاد کو قربان کر دیا اگر جان کی ضرورت پڑی تو جان کو قربان کر دیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہے یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہے حضرات محترم دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے ہیں ارشاد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام آج آپ کی اور آپ کے صحابہ اکرام کی دعوت ہمارے مکان پر ہے یا رسول اللہ آپ کی اپنے صحابہ اکرام سمیت جو ہے ہمارے مکان پر تشریف لائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کو قبول فرما لیا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کو قبول فرمانے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام تشریف لے جا رہے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جو ہے برابر میں چل رہے ہیں آپ کے قدموں کو شمار کر رہے ہیں آپ کے قدموں کو گن رہے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے عثمان کیا وجہ ہے تم میرے قدموں کو گن رہے ہو کیا وجہ ہے میرے قدموں کو شمار کر رہے ہو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آج میرا دل یہ چاہتا ہے کہ آپ کے جو ہے دولت قضا سے میرے مکان تک جتنے قدم پڑے اتنے ایک ایک قدم کے بدلے میں کہ غلام کو آزاد فرما دوں اللہ اکبر حضرات محترم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں وہ محاضر کو تناول فرماتے ہیں صحابہ اکرام کا مجمع غفیر ہے بڑی بہترین شاندار طریقے سے ضیافت فرماتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ اکرام میں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس ضیافت کو دیکھتے ہیں اس دعوت کو دیکھتے ہیں تو اپنے دل کی جو ہے اپنے دل کی آہیں اپنے دل کے حوصلے کو دلی میں رکھتے ہیں اور اس کے بعد میں سوچنے لگتے ہیں کاش میرے پاس بھی دولت ہوتی کاش میرے پاس بھی پیسہ ہوتا کاش میرے پاس بھی مال و زر ہوتا تو میں اسی طریقے سے اپنے محبوب کی دعوت کرتا اللہ اکبر حضرات محترم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر تشریف لے جاتے ہیں آپ کے چہرہ پزمردہ نظر آ رہا ہے آپ کے چہرے پر غم کے آثار نمودار نظر آ رہے ہیں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر رہی ہے اے میرے شوہر اے میرے شریک حیات یہ آپ کے چہرے پر کملاٹ کیسی نظر آ رہی ہے آپ کے چہرے پر پزمردگی کیسے نظر آ رہی ہے آخر کیا وجہ ہے اے میرے شوہر یہ تو بتاؤ صحیح کیا وجہ ہے اللہ کے حبیب آپ سن رہے ہیں
توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز، توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل۔ بھائی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی شاندار طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ اکرام کی دعوت کو کیا ہے، اور جو ہے اس کے ساتھ ساتھ میں ایک کام اور کیا ہے، ایک ایک قدم کے بدلے میں انہوں نے ایک ایک غلام کو آزاد فرمایا ہے۔ کاش ہمارے پاس بھی مال و دولت ہوتی، کاش ہمارے پاس بھی پیسہ ہوتا، ہم بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو کر کے آتے۔ حضرات محترم، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہے، اے میرے شوہر سنو سنو، آپ غمگین کیوں ہو رہے ہیں، پریشان کیوں ہو رہے ہیں، جائیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور ان کے صحابہ اکرام کی دعوت کرائیے۔ حضرات محترم، اس وقت جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہترین طریقے سے دعوت کی تھی۔ ادھر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ جاتے ہیں۔ حضرت علی پہنچے اور پہنچنے کے بعد میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، یا رسول اللہ آپ کی دعوت صحابہ اکرام جو ہے، ماں صحابہ اکرام کے ہمارے گھر پر دعوت ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کو قبول فرما لیا ہے، لیکن فاطمہ کے مکان پر کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، کچھ پینے کے لیے نہیں ہے۔ دعوت کرتی ہے، ادھر صحابہ اکرام تشریف لے آئے ہیں، تمام صحابہ اکرام بیٹھ گئے ہیں، سرکار جو ہے تشریف فرما ہو گئے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو گئی ہے۔ اس وقت جو ہے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انا خلوت نشی ہو جاتی ہے، اپنی پیشانی کو بارگاہ رب العزت میں جھکا دیتی ہیں، عرض کرتی ہیں، اے پروردگار عالم، آج میں نے تیرے نبی کی اور تیرے نبی کے جو ہے یہاں تک کے ساتھیوں کی دعوت کی ہے، صحابہ اکرام کی دعوت کی ہے، اے پروردگار عالم، دعوت کرنا میرا کام تھا اور اس کا انتظام کرنا تیرا کام ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت کر دی ہے اور اس کے بعد میں خلوت نشی ہو جاتی ہے، سجدے سے سر اٹھاتی ہے، بارگاہ رب العزت میں دعا کر رہی ہے۔ دعا کرنے کے بعد میں خالی ہانڈی کو چولہے پہ چڑھا دیا ہے، ہانڈی میں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، خالی ہانڈی چڑھی ہے۔ ادھر پروردگار عالم کا دریائے کرم جوش میں آتا ہے، پروردگار عالم خالی ہانڈی کو جنت کے کھانوں سے لبریز فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ صحابہ اکرام ہیں، صحابہ اکرام کے سامنے دسترخوان پر کھانے کو چنا جاتا ہے، صحابہ اکرام تناول فرما رہے ہیں۔ صحابہ اکرام نے تناول فرماتے ہوئے بڑا بہترین ذائقہ دیکھا تھا، اس سے پہلے اتنا مزہ کہیں بھی نہیں دیکھا تھا، اس سے پہلے ایسا کھانا کبھی تناول نہیں فرمایا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابیوں سنو سنو، یہ کھانا کون سا ہے، اس کھانے کو تم نے ایسا کبھی کھانا کھایا ہے؟ صحابہ اکرام عرض کر رہے ہیں، یا رسول اللہ کبھی اب سے پہلے ایسا کھانا تناول نہیں فرمایا ہے، یا رسول اللہ بتاؤ تو صحیح آخرکار یہ کون سا کھانا ہے؟ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ اکرام سنو، ابھی ابھی میری بیٹی نے بارگاہ رب العزت میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی تھی کہ پروردگار عالم میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس کا انتظام تو فرما دے۔ پروردگار عالم نے غیب سے جنتی کھانے سے ہانڈی کو لبریز فرما دیا ہے، لہذا یہ ایسا ویسا کھانا نہیں ہے بلکہ جنت کا کھانا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دعوت کو جو ہے کھلا دیا، کھانا کھلا دیا، کھانا کھلانے کے بعد حضرت فاطمہ کے پاس پہنچتے ہیں، حضرت فاطمہ سے کہتے ہیں، اے فاطمہ سنو تو صحیح، میرے چچا زاد بھائی حضرت عثمان غنی نے بہترین طریقے سے ضیافت فرمائی تھی، بہترین طریقے سے کھانے کو تناول کرایا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک تو جو معاملہ اور رہ گیا ہے، انہوں نے ایک ایک قدم کے بدلے میں، سرکار کے ایک ایک قدم کے بدلے میں ایک ایک غلام کو آزاد فرمایا تھا، لیکن ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، ہمارے پاس اتنی دولت نہیں ہے تاکہ ایک ایک قدم کے بدلے میں ایک ایک غلام کو آزاد کرے۔ اے فاطمہ آخرکار کیا کیا جائے؟ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سجدے میں اپنی پیشانی کو جھکا دیتی ہے اور بارگاہ رب العزت میں عرض کرتی ہے، اے پروردگار عالم، عثمان غنی تو اپنے وقت کے بہت بڑے مالدار ہیں، بہت بڑے پیسے والے ہیں، بہت بڑے مال و زر والے ہیں، اے پروردگار عالم تیری بندی میں اتنی استطاعت نہیں ہے تیرے محبوب کے قدم کے بدلے میں ایک ایک غلام کو آزاد کروں، لہذا جو ہے پروردگار عالم تم جو ہے
میری لاج کو رکھ لے، اٹھے ہوئے ہاتھوں کو جو ہے پروردگار عالم میرے رکھ لے۔ اے پروردگار عالم تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ تو پروردگار عالم اپنے جو ہے نبی کے ایک ایک قدم کے بدلے میں ایک ایک امتی کو، گنہگار امتی کو جو ہے وہ یہاں تک کہ جہنم سے آزاد فرما دے۔ حضرات محترم پتہ یہ چلا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے، ان سے محبت کرنے والے بہت جو ہے اتنی اس قدر محبت کیا کرتے ہیں اور اس قدر محبت کیا کرتے ہیں کہ سرکار کی محبت میں سرشار ہو جایا کرتے ہیں۔ حضرات محترم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائی، ان کے مت والے ہم وقت جو ہے ان کی یاد میں لگے رہا کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کی یاد میں ان کے آستانے پر سرکار کی جو ہے در پر سرکار کی بارگاہ میں ہم وقت علم دین حاصل کرنے میں لگا رہا کرتے تھے۔ حضرات محترم حضرت اصحاب صفہ ہیں، اصحاب صفہ ایک جو ہے چوترے کا نام ہے، صفہ ایک چوترے کا نام ہے، وہ ایسا چوترا تھا وہاں پر لوگ بھوکے اور پیاسے علم دین حاصل کیا کرتے تھے۔ پیاس ستا رہی ہے، بھوک سے بے چین ہو رہے ہیں، لیکن علم دین حاصل کر رہے ہیں، علم دین سے کوشا نظر آ رہے ہیں، علم دین حاصل کرنے میں کوششیں کر رہے ہیں۔ انہی کچھ جو ہے صحابہ اکرام میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ایک راستے سے جا رہے ہیں، آپ کو بھوک کی شدت پریشان کر رہی تھی، بھوک کا عالم چھایا ہوا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک کی وجہ سے بے چین ہو رہے تھے۔ آپ دل میں سوچ رہے تھے کاش کہ اگر میں کسی کو سلام کروں گا اور سلام کرنے کے بعد میں وہ مجھ سے خیریت معلوم کرے گا تو میں کہہ دوں گا بھوک لگ رہی ہے۔ حضرت عثمان غنی ملتے ہیں، ان کو سلام کیا، انہوں نے وعلیکم السلام کہہ دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کو سلام کیا، انہوں نے وعلیکم السلام کہہ دیا۔ حضرت علی ملے، انہوں نے وعلیکم السلام کہہ دیا، کسی نے خیریت نہیں پوچھی۔ آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ملتے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام حضرت ابو ہریرہ نے کیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے جب سلام کیا، میرے آقا نے فرمایا وعلیکم السلام، اے ابو ہریرہ کیا خیریت ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ خیریت تو نہیں ہے، اس لیے کہ مجھے بھوک پریشان کر رہی ہے، یہ میرے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں اے ابو ہریرہ سنو، تمہارے پیٹ پہ تو ایک پتھر بندھا ہوا ہے، میرے پیٹ پہ دو پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ آقا علیہ السلام اپنے مکان میں تشریف لے جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معلوم کیا اے عائشہ کچھ کھانے کے لیے ہے، کچھ پینے کے لیے ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر رہی ہے یا رسول اللہ کھانے کے لیے تو نہیں ہے، لیکن پینے کے لیے ایک پیالہ دودھ ہے، ایک پیالہ دودھ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ میں لے گئے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پیالے کو لے کر آتی ہیں۔ سرکار نے وہ پیالہ اپنے دستے مبارکہ میں لیا، اس کے بعد میں حضرت ابو ہریرہ خوش ہو رہے تھے، منی من میں خوش ہو رہے تھے، ایک پیالہ دودھ ہے، میں پی کر شکم سیر ہو جاؤں گا، میرا پیٹ بھر جائے گا۔ لیکن سرکار ارشاد فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ کیا سوچ رہے ہو، جاؤ اصحاب صفہ کو بلا لاؤ۔ صحابہ اکرام جو علم دین حاصل کر رہے ہیں وہ بھی تمہاری طرح بھوکے اور پیاسے ہیں، جاؤ اصحاب صفہ کو بلا لاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ من میں سوچ رہے تھے کاش کہ یہ ایک پیالہ دودھ ہے مجھے مل جاتا تو میں جو ہوں شک میں سیر ہو جاتا، لیکن جو ہے اصحاب صفہ جو ہے 70 صحابہ اکرام کی جماعت ہے، ایک پیالہ دودھ ہے، ایک ایک قطرہ دودھ نہیں آئے گا، لہذا اس کو جو ہے مجھے ہی سرکار اگر عطا فرما دیتے تو میرا ہی کام چل جاتا۔ لیکن قربان جائیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ پر، اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا اصحاب صفہ کو بلا لاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ اصحاب صفہ کو بلانے کے لیے گئے، اصحاب صفہ کو بلایا، کہنے لگے یار اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بلایا ہے، اور اس کے بعد میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ اکرام چلے آتے ہیں، قطار و قطار بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے سرکار ارشاد فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ دودھ کو پلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ نے دودھ پلانا شروع کیا، وہ پیالہ آگے بڑھایا، جب پیالہ آگے بڑھایا ایک صحابی نے دودھ کو نوش فرما لیا۔ ابو ہریرہ سوچ رہے تھے سارا دودھ یہی نہیں پی جائے، بلکہ جو ہے جھانک کر دیکھا تو کیا دیکھ رہے کہ ایک صحابی نے دودھ پی لیا، لیکن سبحان اللہ وہ دودھ ویسا ہی نظر آ رہا، دودھ میں سے ایک قطرہ
پانی کم نہیں ہوا ہے، دودھ جو کم نہیں ہوا ہے، بلکہ اس پیالے میں دودھ ویسا ہی نظر آ رہا ہے۔ دوسرے صحابی کی طرف بڑھایا، دوسرے صحابی نے بھی دودھ کو نوش فرمایا، لیکن وہ بھی دودھ ویسا ہی نظر آ رہا ہے۔ دودھ کو پھر دیکھتے ہیں، پیالہ لبریز دودھ سے نظر آ رہا ہے۔ تیسرے صحابی کی طرف بڑھاتے ہیں، تیسرے صحابی نے دودھ کو نوش فرما لیا، اور وہ بھی شکم سیر ہو جاتے ہیں، پیٹ بھر جاتا ہے، لیکن دودھ ویسا ہی کا ویسا ہی نظر آ رہا ہے۔ آخر کار جو ہے 70 صحابہ اکرام نے دودھ پی لیا، لیکن دودھ جو ہے ویسا کا ویسا ہی نظر آ رہا ہے۔ پیالہ بالکل ہی جو پیالے کے اندر جنبش نہیں ہوتی ہے، پیالہ لبریز نظر آ رہا ہے، بالکل ویسا ہی بھرا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آخر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کی جانب پڑھایا اور ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ اب تم پی لو۔ حضرت ابو ہریرہ نے دودھ کو پیا اور اس کے بعد آپ کا پیٹ بھر گیا۔ سرکار ارشاد فرماتے اور پیو، حضرت ابو ہریرہ نے اور پیا، پھر اس کے بعد میں سرکار فرماتے ہیں اور پیو۔ تواریخ بتاتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے اتنا دودھ پیا کہ آپ کے ناخنوں سے دودھ کے قطرات ٹپکنے لگے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیوں ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جامع شیر؟ کیوں ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جامع شیر؟ جس سے 70 صحابیوں کا دودھ سے منہ پھر گیا، جس سے 70 صحابیوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ حضرات فہرست بہت بڑی ہے، کافی لوگوں کی تعداد ہے، اور میری تقریر تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں، لہذا باہر کے مہمان آئے ہوئے ہیں، ان کو آپ سماعت فرمانا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار عالم ہم سب کو جو ہے جو کچھ پڑھا ہے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اس میں قصداً یا صاحباً غلطی ہو گئی ہے، معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب والے لا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔